ابو الحسن نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا، لیکن میرے پاس ایک بکری کا بچہ نہیں، 1 سال کا اس کا بچہ بھی ہے، 1 سال کا اس بکری کا نر بچہ نہیں، بکرا بھی موجود ہے، میں اس کو ذبح کر دیتا ہوں۔ ذبح کر دیا، بوٹیاں کی، گوشت بنا، پراٹھا بنا، روٹی اور گوشت بن کے سامنے آیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے روٹی آئی، گوشت بھی آیا، اس وقت جو نعمتیں چلتی تھی سب بنا دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ ابو بکر سوچ رہے ہیں کب نبی کھانا شروع کریں پھر ہم کھائیں، بھوک سے برا حال ہے ابو بکر کا بھی، عمر کا بھی، لیکن اس وقت اگر آنکھوں میں آنسو ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور نبی اکرم نے ان نعمتوں کو دیکھا، بکرے کے آئٹم کو دیکھا، روٹی کو دیکھا، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیکھتے آپ نے فرمایا اللہ تسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ۔ آئے ابو الحسن، تھوڑے سے گوشت کی ضرورت تھی، چند روٹی کی ضرورت تھی، تم نے آج طرح طرح کے آئٹم بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ قیامت کے دن اللہ نے یہ نعمتیں جو آج تمہیں دی ہیں، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ نعمتیں کھا کر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ما من عبد یشرب الماء القراہ الا بغیر اذن وجب الشکر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کوئی شخص پانی پی لے اور وہ پانی آرام سے حلق کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلا جائے اور پھر بلا کسی تکلیف کے وہ پیشاب بن کر باہر نکل جائے، یعنی پانی پینے میں کوئی دقت نہ ہو اور پیشاب کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، پانی آرام سے پی لیتا ہو کوئی شخص اور پانی کا پیشاب بن جائے اندر اور وہ بھی بلا کسی تکلیف کے باہر نکل جائے، تو اس آدمی پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ وجب الشکر کہ اللہ نے اس کو پانی پلا دیا اور پانی پیٹ میں محفوظ رکھا اور پھر صحیح و سلامت باہر بھی نکال دیا، یعنی اس کے کڈنی صاف ہے، اس کے لیور پہ کوئی فرق نہیں ہے، اس کا پیٹ ڈیمیج نہیں ہے، اس کو اللہ کے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے فرمایا جب پانی پیو تو کہو بسم اللہ، اور جب پیشاب کر کے فارغ ہو تو کہو غفرانک۔ یہ دعا بتائی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ کتنے بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں ہم، کھڑے ہو کے کھانے کی عادت ہے ہماری، کھڑے ہو کے پینے کی عادت ہے ہماری، پلیٹ میں رکھا ہوا کھانا چھوڑنے کی عادت ہے ہماری، اور بچا ہوا کھانا نالیوں میں اور کوڑے دان میں پھینکنے کی عادت ہے ہماری۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کھا کر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ ہم کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوپی میں آ جاؤ تو روٹی کا سائز تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پاکستان کی سرزمین پہ چلے جاؤ تو اتنی بڑی روٹی بنتی ہے کہ ایک روٹی میں 2 3 آدمی کھا لیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ روٹی اتنی سی تھی کہ اتنی سی تھی کہ اتنی بڑی تھی۔ حدیث کی کتاب میں خوبصورت کا لفظ آتا ہے کہ ایک روٹی لی اور اس روٹی کے اوپر اللہ کے نبی نے گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی، بس گوشت کی 2 بوٹیاں